الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حمد و ثنا کے بعد آج جس نقطے پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ایک بندہ مومن کے اندر اس کی کیا جگہ ہے، ایک بندہ مومن کو اس کو کس طرح رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے اصطلاحی معنوں میں دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے. بندہ مومن کے ایمان کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کیسی رہنی چاہیے. تو اس سلسلے میں جب بندہ دینی محفل کو اختیار کرتا ہے، واعظ و نصیحت کو سنتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، تو بندے کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں: اے میرے رب، تو مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں اس بات پر؟ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اے اللہ، کیوں نہیں، لیکن میں تو اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مزید میرے دل میں ایمان کا اضافہ ہو، تسلی ہو، اطمینان ہو. سورۃ البقرہ آیت 260 میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان کے اندر مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے دکھائیے کہ آپ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو لے. وہ پورا ایک تفصیل، ایک واقعہ ہے. تو اس واقعے میں ہمارے موضوع کے متعلقہ وہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان بڑھتا ہے. جس طرح مومن بندے کا ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح اس کے ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے. جب بندہ دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، عبادات میں سستی اور غفلت برتتا ہے، یا پھر نافرمانیوں کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو ایمان کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر انسان گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے تو ایمان بندے کے جسم سے نکل جاتا ہے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. پوچھتے ہیں: حنظلہ کیسے ہو؟ فرمایا: حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے ہیں: سبحان اللہ، اے حنظلہ کیا کہتا ہے تو؟ کہتے ہیں: جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے تذکرہ کرتے ہیں جنت کا، تذکرہ کرتے ہیں جہنم کا، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو
तो हमारी वो कफ़ियत नहीं रहती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम यही कफ़ियत मेरी भी है। चलते हैं कायनात के इमाम के पास, मसला जाकर रखते हैं, जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बात को रखा, पूरी तफसील बताई कि अल्लाह के रसूल जब आप हमें वाज़ो नसीहत करते हैं, जन्नत जहन्नम का जिक्र करते हैं, तो हमारे ईमान के अंदर इजाफा होता है, और जब हम चले जाते हैं तो हमारे दिल की वो कफ़ियत नहीं रहती। नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम हमेशा इसी कफ़ियत में रहो जिस कफ़ियत में तुम मेरे पास होते हो और याद इलाही के अंदर तुम मशगूल रहो, अलबत्ता फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें तुम्हारे बिस्तरों पर आकर और तुम्हारे रास्तों में, तुम्हारी राहों पर आकर। यही कफ़ियत अगर तुम्हारी रहे, जो कफ़ियत मेरी मजलिस के अंदर तुम्हारी रहती है, तो फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा करें। कहाँ पर? तुम्हारे बिस्तरों के ऊपर, तुम्हारी रास्तों के ऊपर। लिहाजा ईमान की हिफाजत कीजिए, ये कमी की तरफ ना जाने पाए। और ये कैसे मुमकिन है? इसका हल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है और दिलों के अंदर जो ईमान की कफ़ियत है वो बढ़ती है। एक मोमिन के ईमान की कफ़ियत वो कैसी होनी चाहिए? बंदा मोमिन का ईमान दो चीज़ों के दरमियान में रहता है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें ये हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। वो दो चीज़ें जो हैं, एक तरफ रब ताला का खौफ है, दूसरी तरफ उसकी रहमत की उम्मीद है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में एक मोमिन का ईमान रहता है। मतलब एक तरफ अल्लाह के अजाब का खौफ और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत की बख्शिश की उम्मीद। मोमिन का ईमान इन दोनों के दरमियान होता है। इमाम अबू अली रहमहुल्लाह इस ईमान की एक मिसाल देकर समझाते हैं कि दीन में खौफ और ईमान, खौफ और उम्मीद की क्या हैसियत है। जैसे एक परिंदे के दो पर, उनकी हैसियत है उस परिंदे के साथ। अगर दोनों पर सही सलामत हैं तो वो परिंदा सही परवाज करेगा, परवाज करने में कामयाब रहेगा, अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी कामयाब रहेगा। और अगर इस परिंदे के परों में ऐब आ गया, पर काट दिए गए, निकाल दिए गए, या वो उसका पर एक मफलूज होकर रह गया, एक या दोनों उनमें ऐब आ गया, तो वो परिंदा उड़ने में कामयाब नहीं रहेगा और ना ही वो अपनी मंजिल को पा सकेगा। जमीन में रेंगते रेंगते वो किसी कीड़ों मकोड़ों की या दरिंदों का शिकार हो जाएगा। बेऐन ही एक मोमिन के ईमान की यह कफ़ियत है कि खौफ और उम्मीद ये दोनों एक मोमिन के पर हैं। अगर दिल के अंदर से अल्लाह का खौफ निकल गया, पर कट गया, रब ताला से उम्मीद खत्म, पर कट गया। अब कोई भी अमल ये शख्स कर ले, इसके किसी अमल को भी कोई कबूलियत का शर्फ नहीं मिलेगा, बेकार है इसके सब अमल। नबी अलैहिस्सलाम एक ऐसे नौजवान के पास जाते हैं जो इस कफ़ियत में था, जिंदगी और मौत की कश्मकश में। नबी अलैहिस्सलाम उस नौजवान से सवाल करते हैं आखिरत के हवाले से, तू क्या चीज़ महसूस करता है? वो क्या नौजवान जवाब देता है कि मैं अल्लाह से पुरुम्मीद हूँ, लेकिन अपने गुनाहों पर, अपने गुनाहों की वजह से मैं डरता भी हूँ, उससे, अपने रब से, अपने गुनाहों की वजह से डरता भी हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस आदमी के दिल में जान निकलने के वक्त, नज़ा के वक्त उसकी यह कफ़ियत हो जाए कि दो चीज़ें जमा हो जाएं, खौफ भी जमा हो जाए, उम्मीद भी जमा हो जाए, तो अल्लाह ताला उस शख्स को वो चीज़ अदा कर देता है जिससे वो उम्मीद से होता है, और उस चीज़ से बचा लेता है जिससे वो खौफ रखता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए।
کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا ہمارا ایمان ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے؟ اگر دونوں چیزوں کے درمیان میں ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ ایمان کی ایک طرف رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور دوسری طرف اس کی رحمت کی بخشش کی امید، اگر یہ کیفیت ہے تو بندے کا ایمان درست سمت پر ہے۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر کس قدر ہونا چاہیے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پورے محشر والے جو جمع ہیں ان سب کی مغفرت کر دی گئی ہے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر اور خوف ہوگا کہیں وہ ایک شخص نہیں ہو۔ بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ کا خوف اس قدر ہونا چاہیے، اور بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ پورے محشر والوں کو جہنم جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، پوری مخلوق کو اللہ نے جہنم پھینکنے کا فیصلہ کر دیا ہے، صرف ایک شخص کو اس کی نجات ہوگی، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک شخص نہیں۔ ایک طرف خوف، ایک طرف امید، درمیان میں ایمان کی یہ کیفیت اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ بہترین ایمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ہمارے ایمان میں ایک طرف خوف ہے، نیکی کر کے ہمارے دلوں کے اندر کیا خوف ہے کہیں ہماری نیکی کسی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے رد نہ کر دی جائے، اور دوسری طرف بشری تقاضوں کے تحت جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ طائب ہو کر رب تعالیٰ سے بخشش کی، اس کی رحمت کی امید ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان درست سمت پر ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں، خالی امید اللہ سے لگا رکھی ہے، تو وہ ایک بار آپ کا پٹا ہوا ہے۔ خالی اللہ کے عذاب کی خوف ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے، امید نہیں ہے، تو دوسرا پر بھی پٹا ہوا ہے۔ اس حالت میں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دونوں کا ساتھ، ایک ساتھ رہنا اور بیچ میں، درمیان میں ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لہذا ضرورت ایسے عقیدے کی، ایسے اعمال کی ہے جس میں ایک طرف خوف ہو، دوسری طرف رب تعالیٰ سے امید کی، بخشش کی امید بھی ہو۔ وہ تین غاروں کا واقعہ ہم نے اکثر گاہے بگاہے اپنے اہل علم لوگوں سے سنا بھی ہے، اپنی اسکول کے
مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں بارش ہوتی ہے، تینوں نوجوان بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر بنا لیتے ہیں، غار کا منہ بھاری بار پتھر کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، شدید بارش کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان اس غار سے اب نکلنا چاہتے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں کیسے نکلیں، کیسے نجات پائیں۔ انہوں نے غار سے نکلنے کے لیے جو طریقہ اپنایا اس طریقے کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس واقعے میں پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، نصیحت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس انسانیت کے اندر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ آج پوری انسانیت ایک غار کے اندر بند ہو کر رہ گئی ہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، کہیں کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی چلا جائے تو اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا، کیسے وہ اپنے واپس منزل تک پہنچے؟ ہر کوئی اپنی جگہ پر قید و بند ہو کر رہ گیا ہے۔ کبھی کوئی قانون آ جاتا ہے، SOP کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بار بند غار کے اندر پوری انسانیت جکڑ کے رہ گئی ہے۔ اس غار سے نکلنا چاہتے ہیں، صاحب کوئی نکلنا چاہتا ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے کوئی انکار کرنے والا ہے۔ اس بند غار سے ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اور اس غار سے نکلنے کا وہ ایک راستہ ہے جو ان تین نوجوانوں نے اپنایا۔ وہ راستہ کیا تھا جو انہوں نے اپنایا؟ اس مصیبت کے اندر انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے اپنے ایسے اعمال پیش کیے، وسیلے کے طور پر ایسے اعمال پیش کیے کہ اللہ اگر ہم نے یہ جو اعمال خالص تیری رضا کے لیے کیے، تو جانتا ہے اگر ہم نے یہ تیرے لیے کیے ہیں تو ہمیں اس بند غار سے ہماری نجات ممکن کر دے۔ یہ وسیلہ کیا ہے جو انہوں نے اختیار کیا؟ نیک اعمال کا جو انہوں نے وسیلہ اختیار کیا۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ کسی بھی مصیبت میں، پریشانی کی حالت میں دعا کرتے وقت وسیلہ لینا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اس کی تین صورتیں ہیں، تین صورتوں کے اندر وسیلہ لینا جائز ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے الرحمن، اللہ کی صفت ہے، اس کا نام ہے، اس صفت کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہمارا رحم فرما دے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، اس کی صفت ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو، ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا عطا کر دے۔ اللہ کی صفت ہے، وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ سے اس صفت کے ساتھ دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ وسیلہ لینا جائز ہے۔ اور دوسری وسیلے کی جو صورت ہے کہ ایسے شخص سے دعا کروائی جائے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، رب کا ولی ہو، اور وہ آپ کی بات کو سنتا بھی ہو، اتنے قریب آواز جا کر اس سے بات کریں تو وہ آپ کی بات کو سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ عربی جاننے والا ہو، ہم بنگلہ میں بات کریں، پنجابی میں بات کریں، ہندی میں بات کریں، وہ ہماری بات کو سمجھے نا، وہ ہمارے قریب بھی ہو، ہماری بات کو سنتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، ایسے شخص سے جا کر دعا کروائیں، جائز وسیلہ ہے۔ اور جو شخص ہمارے قریب نہیں، دنیا میں تو موجود ہے، قریب نہیں، ریاض میں بیٹھا ہوا ہے، مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، جدہ میں بیٹھا ہوا ہے، بنگلہ دیش پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، ہماری بات کو سن نہیں سکتا، دنیا میں موجود ہے، اس کا وسیلہ بھی لینا جائز نہیں۔ کتنا بھی چاہے وہ نیک شخص کیوں نہ ہو، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور اس شخص کا بھی وسیلہ نہیں دینے کی اجازت جو اس دنیا سے چلا گیا، جو اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے،
اس کا بھی وسیلہ لینا جائز نہیں. اللہ اکبر. کیوں لینا جائز نہیں؟ کیونکہ وہ اس جہاں میں ہے، وہ اس دنیا میں ہے جہاں وہ ہماری بات کو سن نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اس جہاں میں ہے جہاں ایک ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے بے خبر ہے، ہم اس سے بے خبر ہے. اور اس پردے کا نام کیا ہے؟ اس پردے کا نام برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہ مرنے والوں کے پیچھے ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک رہے گا. وسیلے کی تیسری صورت جو ہے کہ بندے نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو ایمان کی اس سطح پر ہو کہ ایک طرف اللہ کا خوف ہو، دوسری طرف اس کی رحمت کی، بخشش کی امید ہو. اس کیفیت کے ساتھ جو بندے نے جو عمل کیا ہوگا وہ عمل پکا ہوگا. اس عمل کو بطور وسیلہ آپ کے سامنے پیش کریں اور اپنی دعا کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں. جیسا کہ ان 3 نوجوان جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے یہ عمل کیا. کیا کہا انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے یہ جو کام کیے ہیں، ایک نے اپنے والدین کی خدمت گزاری کی، ایک نے برائی سے بچنے کی کوشش کی، اور ایک نے امانت کو واپس کرنے کی کوشش کی. ان واقعوں کو تفصیل سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم نے یہ کام اس لیے کیے تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے امید رکھتے ہوئے. ایک طرف تمہیں اللہ تیرے عذاب کا ڈر تھا، اور اللہ دوسری طرف تیری رحمت کی، تیری بخشش کی امید تھی. اے اللہ اگر تم جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیرے لیے کیے ہیں تو اس بات سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ اکبر. اور یہ ایمان کی بہترین کیفیت ہے کہ ایک طرف رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ سے انسان ڈرے کہیں میں اس کی نافرمانی اگر کر لی تو میری پکڑ نہ کر لوں، اور دوسری طرف اگر بشری تقاضا کے تحت انسان سے کوئی جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو توبہ قائل ہو گئے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے بخشش کی امید رکھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا عقیدہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جس میں ہم اللہ کے صحیح مقرر بندے بن سکیں. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحمید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر